السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیسر خان ٹورانٹو والا دبئی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ تھوڑی لینتھی ہوگی، لیکن جتنے بھی بھائی جو ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں، جتنے بھائی کنفیوز ہے کہ ویزا کا کیا سسٹم ہے، تو تھوڑا یہ ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھیں اور آپ کائنڈلی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو باہر جانا چاہتے ہیں. آپ کو یقیناً بہت سی انفارمیشن ملے گی. میری یوٹیوب چینل پختون موٹیویشنز پہ ہم ویڈیو بناتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک پہ چونکہ ویڈیو بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپروچ کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے. بینک سٹیٹمنٹ 3 مہینے سے 6 مہینے کی چاہیے ہوتی ہے. انگلینڈ کے لیے، کینیڈا کے ویزا لینے کے لیے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کا. آج کل مارکیٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کا بڑی آسانی سے ویزا لگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ کو ہر جگہ پہ جب آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنائیں گے. بینک سٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کسی سے پیسے لے کے اس میں ڈالوں گا. نہیں، ویزا آفیسر جو ہے وہ آپ کی 3 سے 6 مہینے کے بینک سٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ کیا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے سیونگز ہے کہ آپ گھومنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی بولو بھائی بینک سٹیٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا بتاؤ، پروفیشن. آپ کا پیشہ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ گلف میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اکثر اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا پیشہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ویزا جو ہے اس کو اچھی جگہ کا ویزا نہیں ملتا. ایمبیسی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. مثال کے طور پہ اگر آپ کا ڈرائیور کا ویزا ہے اور آپ کی سیلری ہے 3,000، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یار یہ ڈرائیور کیوں واپس آئے گا، ڈرائیور گھومنے کے لیے کیوں جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کا پیشہ ہوگا سپروائزر، مینیجر، اور آپ کی سیلری ہوگی 8-9 ہزار اور آپ اپلیکیشن ڈالو گے کہ میں گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ کہے گا یہ ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی سیلری اچھی ہے اور یہ واپس آئے گا کیونکہ اس کو اچھی تنخواہ ملتی ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ کسی بھی اچھے جگہ کا ویزا لینے کے لیے آپ کا پروفیشن اور آپ کی سیلری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. تیسری بات جو میں نے بینک سٹیٹمنٹ کی کہی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چوتھی بات ابھی جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹریول ہسٹری. ہم بار بار کہتے ہیں ٹریول ہسٹری امپورٹنٹ ہے. آپ ٹریول ہسٹری بناؤ، آپ گھومو پھرو. تو آپ جسٹ امیجن کرو کہ آپ کینیڈا کے لیے ایک اپلیکیشن فل کر رہے ہو اور آپ پاکستان، افغانستان کے علاوہ کہیں بھی نہیں گئے، تو کینیڈا آپ کو ویزا کیسے دے گا؟ آفیسر وہ سوچے گا کہ یار یہ پاگل ہو گیا ہے کہ یہ کینیڈا گھومنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو پہلے چاہیے ملیشیا جائے، تائی لینڈ جائے، کمبوڈیا جائے، انڈونیشیا جائے، جارجیا جائیں. بہت سے ممالک ہیں جہاں آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ گھومنے کے لیے جا سکتے ہو. اس کے بعد آپ اتنا لمبا جو ہے سفر کرو گے، اتنی دور کسی کنٹری میں جاؤ گے. لیکن بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم وزٹ ویزا جو ہے وہ ہمیں بغیر کسی محنت کے ملے گا اور ڈائریکٹ ملے گا اور شارٹ کٹ پہ ملے گا. تو شارٹ کٹ میں آپ کو کیا ملتا ہے موسٹلی آپ لوگوں کو پتا ہے. کمنٹس میں مینشن کریں جن کے ساتھ اس طرح کے دھوکے ہوئے ہیں وہ کمنٹس میں مینشن کریں. ابھی ایک اور بات جو بہت زیادہ کامن ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کیا کرو گے جا کے؟ بھئی میں دیکھوں گا ادھر میں دیکھوں گا، ادھر پھر آسان ہے، ادھر ایزی ہے، ادھر میرے چچا کا بیٹا ہے، ادھر میرے گاؤں کا بندہ ہے. نہیں، آپ کی صحیح زندگی اور آپ کا صحیح آپ کے لیے ٹرسٹ شروع ہوتا ہے جب آپ لینڈ کرتے ہو، آپ ایک زمین پہ پیر رکھتے ہو. اس کے بعد سٹوری شروع ہوتی ہے کہ آپ ادھر کیا کرو گے، آپ جاب کیسے ڈھونڈو گے. بہت سے لوگ گئے ہیں لیکن وہ بے روزگار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس سکل نہیں ہے. جن کے پاس سکل نہیں ہے وہ کسی بھی اچھے ملک میں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ وہ کوئی دوسرا کام شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں اوبر چلاؤں گا، میں ٹیکسی چلاؤں گا، تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے. آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے لائسنس لینا ہے، اس پہ ٹائم لگے گا. تو جتنے بھی لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اور جو مت آپ لوگوں نے ذہن میں بنائے ہیں کہ میں جا کے بس میری زندگی بدل جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. برائے مہربانی اگر آپ مجھے میسج سینڈ کرتے ہیں، میں کوئی بھی آپ کا مدد نہیں کر سکتا کہ آپ کو میں ویزا دلا کے دوں. ہاں، آپ کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں، آپ کو میں ایک پراپر وے بتا سکتا ہوں کہ کتنی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، کتنی سیلری چاہیے. بہت سے لوگ میسیجز کرتے ہیں، پھر میں اس کو کہتا ہوں آپ کا نہیں ہوتا، پھر وہ بیچ میں گالی دیتے ہیں. تو بھائی میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں دبئی میں. اگر آپ لوگ کو گھر چاہیے، زمین چاہیے، کسی قسم کی انویسٹمنٹ چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریول ٹورزم میں اگر آپ لوگ کو پیکیجز چاہیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی جادو نہیں ہے، پرسنلی میرے پاس کوئی بھی جادو نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آؤ گے اور میں آپ کو ویزا لے کے دوں گا. سب ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کرنی ہے. یہ ویڈیو لمبی اس لیے میں بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، کیونکہ شارٹ ویڈیو سے آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ صرف اس میں 2-3 سیکنڈ دیکھتے ہو. ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں 80% لوگ جو ہیں وہ اس کو 10 سیکنڈ، 6 سیکنڈ، 8 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ سکپ کر دیں گے. لیکن جو لوگ اس کو کمپلیٹ ابھی تک اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آپ جا سکتے ہو، بالکل جا سکتے ہو. اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ پوری کرو گے، آپ اپنی سیلری کو اسٹریم لائن کرو، بینک اسٹیٹمنٹ بناؤ اور اپنی جو ہے اچھے پروفیشن
اگر آپ کی اچھی پروفیشن ہے تو آپ بالکل جا سکتے ہو, آپ خود بھی اپلیکیشن کر سکتے ہو, آپ ہماری بھی رہنمائی لے سکتے ہو, لیکن اگر آپ کے پاس پورے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں تو بیسٹ آف لک, اپنا خیال رکھیں. اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو شیئر کریں تاکہ یہ میسج, یہ آواز بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو میرا نام کیسر خان ہے اور میں خود 45 کنٹریز گھوم چکا ہوں, اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ سب باتیں بتا رہا ہوں. تو بیسٹ آف لک, اور انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا اگر آپ یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہو, اور بہت کم اور بہت مناسب پیسوں پہ ملے گا. بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.